السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن 17 ستمبر پر نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بظاہر تو یہ سال کا ایک عام سا دن ہی لگتا ہے، لیکن جب ہم نے آپ کے فراہم کردہ ذرائع یعنی اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا مضامین کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دن تو حیران کن تضادات اور اہم موڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس پر دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف زمانوں میں ایسے واقعات ہوئے جو ایک دوسرے سے آپ کہہ لیں بالکل مختلف تھے۔ اچھا؟ جی، کہیں بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، کہیں جنگیں ہو رہی تھیں، کہیں امن کے معاہدے ہو رہے تھے۔ تو آج کے ہمارے گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہی ویکیپیڈیا ذرائع کی روشنی میں 17 ستمبر کے اس متنوع کردار کو سمجھا جائے۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ اس تاریخ سے کون سے واقعات جڑے ہیں، کون سی شخصیات ہیں، کون سے لمحات اہم ہیں اور وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو آئیے اس پردر پر تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے ماضی میں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ 1630 اسی تاریخ کو شمالی امریکہ میں بوسٹن شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، کیا یہ صرف ایک نوآبادیاتی بستی کا قیام تھا یا اس سے کچھ زیادہ تھا؟ نہیں، یہ یقیناً ایک بستی کے قیام سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق بوسٹن کا قیام آپ دیکھیں شمالی امریکہ میں یورپی نوآبادیاتی منصوبے کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ یہ جلد ہی میساچوسیٹس بے کالونی کا مرکز بنا اور بعد میں امریکی انقلاب میں بھی اس کا کردار بہت اہم رہا۔ اچھا، تو 17 ستمبر کو ایک ایسے شہر کی بنیاد پڑی جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ بدلنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ یعنی ایک طرح سے تعمیر کا دن۔ جی، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اسی تاریخ کو کئی صدیوں بعد ہم بالکل مختلف چیز دیکھتے ہیں۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ یہ تو جنگ کا ایک انتہائی اہم اور تباہ کن موڑ تھا۔ بلا شبہ بہت اہم موڑ تھا۔ پولینڈ اس وقت پہلے ہی نازی جرمنی کے حملے کا سامنا کر رہا تھا۔ جی ہاں، سوویت یونین کا یہ حملہ جو اصل میں مولوٹوف ربنٹروپ معاہدے کے ایک خفیہ پروٹوکول کے تحت ہوا تھا، اس نے پولینڈ کی تقسیم اور اس کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ اوہ! اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور مشرقی یورپ میں طاقت کا توازن ہی بدل گیا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے، ہم یہ واقعات صرف ویکیپیڈیا میں جو تاریخی حقائق ہیں ان کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، کسی سیاسی موقف کی حمایت نہیں کر رہے۔ بالکل، صرف تاریخی رپورٹنگ۔ جی، یہ تضاد واقعی قابل غور ہے، ایک طرف تعمیر، دوسری طرف تقسیم اور جنگ۔ جی ہاں۔ اچھا، اور برصغیر کی تاریخ میں بھی 17 ستمبر ایک اہم دن ہے۔ 1948 میں اسی تاریخ کو ریاست حیدرآباد کا ہندوستان میں انضمام مکمل ہوا۔ جی ہاں، آپریشن پولو کا اختتام۔ ذرائع اسے آپریشن پولو کا اختتام بتاتے ہیں۔ جی، تقسیم ہند کے بعد جو نوابی ریاستوں کا مسئلہ تھا وہ کافی پیچیدہ تھا۔ حیدرآباد جو سب سے بڑی ریاستوں میں سے تھی، اس نے خود مختاری کا انتخاب کیا تھا، لیکن بھارتی حکومت کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا ملک کے اتحاد کے نقطہ نظر سے۔ اچھا، تو آپریشن پولو ایک فوجی کارروائی تھی جس کے نتیجے میں حیدرآباد ہندوستان کا حصہ بنا۔ یہ واقعہ ہندوستان کی تشکیل اور ریاستوں کے انضمام کے عمل میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یعنی اس کے بھی دور رس اثرات ہوئے ہوں گے۔ جی بالکل، سیاسی اور سماجی اثرات طویل عرصے تک محسوس کیے گئے۔ یہاں بھی ہمارا مقصد صرف ویکیپیڈیا میں جو معلومات ہے ان کی بنیاد پر اس تاریخی واقعے کو غیر جانبداری سے بیان کرنا ہے۔ درست۔ اور پھر اسی تاریخ پر عالمی سفارت کاری کا ایک بڑا لمحہ بھی آیا۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اوہ ہاں، کیمپ ڈیوڈ۔ یہ مشرق وسطیٰ کے تنازع میں تو ایک غیر معمولی پیش رفت تھی۔ بالکل، یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن، امریکی صدر جمی کارٹر کی میزبانی میں جی، کیمپ ڈیوڈ میں طویل مذاکرات ہوئے اور پھر اس فریم ورک پر دستخط ہوئے۔ اس نے تو بہت کچھ بدل دیا۔ جی ہاں، اس معاہدے نے نہ صرف مصر اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں پرانی دشمنی ختم کرنے کی بنیاد رکھی، بلکہ مصر پہلا عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ واقعی پہلا عرب ملک؟ جی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ 17 ستمبر تنازعات کے ساتھ ساتھ امن کی کوششوں کا بھی گواہ رہا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
کہ کیسے ایک ہی تاریخ ہاں، کیسے ایک ہی تاریخ جنگ کے آغاز کی یاد بھی دلاتی ہے اور امن کے معاہدے کی بھی۔ کمال ہے۔ اچھا، اب ایک اور دلچسپ پہلو جو ذرائع سے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ 17 ستمبر کو کئی ممالک اقوام متحدہ کے رکن بنے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، مختلف ادوار میں ایسا ہوا، جیسے 1957 میں ملیشیا، جی 1974 میں بنگلہ دیش، گریناڈا اور گنی بساؤ، اور پھر 1991 میں تو جیسے ایک لہر سی آئی، اسٹونیا، شمالی و جنوبی کوریا، لیٹویا، لتھوینیا، جزائر مارشل اور مائکرونیشیا، اتنے سارے ممالک۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فہرست خود عالمی تاریخ کے مختلف ادوار کی کہانی سنا رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، 1957 میں ملیشیا کی شمولیت یہ نو آبادیاتی نظام کے خاتمے یعنی ڈی کالونائزیشن کا عروج تھا۔ اچھا۔ 1974 میں بنگلہ دیش جیسے نئے آزاد ملک کی شمولیت بھی اسی سلسلے کی کھڑی ہے۔ صحیح۔ لیکن 1991 کا سال خاص طور پر اہم ہے۔ بالٹک ریاستیں ایسٹونیا، لٹویا، لتھوینیا سوویت یونین سے آزادی کے فوراً بعد شامل ہوئیں۔ ہاں، یہ تو بڑی بات تھی۔ اور شمالی اور جنوبی کوریا کا بے وقت رکن بننا، یہ سب سرد جنگ کے خاتمے اور ایک نئی عالمی ترتیب کے آغاز کی واضح علامات ہیں۔ تو یہ تاریخ عالمی سطح پر بھی بہت کچھ دکھا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ 17 ستمبر کس طرح عالمی سطح پر قوموں کی شناخت اور خود مختاری کے اظہار کا دن بھی بنتا رہا۔ واقعی یہ اقوام متحدہ کی فہرست تو ایک طرح سے عالمی تاریخ کا خلاصہ لگ رہی ہے۔ جی ہاں۔ ان بڑے واقعات کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو اس تاریخ کو اہم بناتی ہیں، مثلاً 1862 میں امریکی خانہ جنگی کی، کہتے ہیں ایک دن میں سب سے زیادہ خون ریز جنگ اینٹیٹم کی جنگ اسی دن لڑی گئی۔ جی، اینٹیٹم کی جنگ یہ امریکی خانہ جنگی کا ایک اہم موڑ سمجھی جاتی ہے، اگرچہ حکمت عملی کے لحاظ سے شاید فیصلہ کن نہ رہی ہو، لیکن اس نے کانفیڈریٹ فوج کے شمال پر حملے کو روک دیا اور صدر لنکن کو آزادی کا اعلان یعنی ایمانسپیشن پروکلیمیشن جاری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس کی وجہ سے جنگ کا اخلاقی پہلو بدل گیا اور یورپی طاقتوں کی جانب سے کانفیڈریسی کو تسلیم کرنے کا امکان بھی کم ہو گیا۔ اچھا، یعنی کافی اہم جنگ تھی۔ جی۔ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں 1908 میں رائٹ برادران کے جہاز رائٹ فلائر کو حادثہ پیش آیا، جس میں لیفٹیننٹ تھامس سیلفرج ہلاک ہو گئے۔ یہ ہوائی جہاز سے ہونے والی تاریخ کی پہلی ہلاکت تھی، ہے نا؟ جی ہاں، افسوسناک لیکن اہم واقعہ تھا۔ اس نے ہوا بازی کے جو ابتدائی دن تھے ان کے خطرات کو واضح کیا، ظاہر ہے، اور ہوائی جہازوں کی حفاظت اور ڈیزائن پر مزید توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ ہوا بازی کی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں تاریخ سنگ میل ہے۔ اور پھر 1991 میں وہی سال جب کئی ممالک اقوام متحدہ میں شامل ہوئے، جی، اسی 17 سپٹمبر کو لینکس کرنل کا پہلا ورژن 0.01 انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ لینکس یہ آج کی ڈیجیٹل دنیا کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا؟ بے حد اہم۔ لینکس کرنل جو لینس ٹوروالڈس نے تیار کیا وہ اوپن سورس تحریک کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اچھا، یہ وہ انجن ہے جس پر آج لاتعداد آپریٹنگ سسٹمز چلتے ہیں، اینڈرائیڈ کو دیکھ لیں، سرورز، سپر کمپیوٹرز۔ اوہ واو! اس کا مفت اور قابل ترمیم ہونا ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ اس نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو جمہوری بنایا اور جدت ترازی کی رفتار کو بہت تیز کیا۔ تو 17 سپٹمبر ٹیکنالوجی کی تاریخ میں بھی ایک اہم دن ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ 17 ستمبر جنگ، امن، سیاست، عالمی تعاون اور ٹیکنالوجی کے اہم لمحات سے جڑا ہے۔ اب ذرا ان شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ جی۔ علم و فن کی دنیا سے کون کون ہے؟ ریاضی کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، جرمن ریاضی دان برنارڈ ریمان 1826 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ ریمان، جی، ان کا کیا کام تھا؟ ریمان نے جیومیٹری، خاص طور پر غیر اقلیتی جیومیٹری اور نمبر تھیوری میں بنیادی کام کیا۔
اتنے بنیادی کہ اس نے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سمیت جدید فزکس اور ریاضی کی بنیاد رکھی۔ زبردست۔ اور فن کی دنیا سے؟ بھارت کے مشہور مصور M.F. حسین، جی ہاں، 1915 میں وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ جی، M.F. حسین بھارت کے سب سے زیادہ جانے پہچانے اور بااثر مصوروں میں سے تھے۔ ان کا کام ہندوستانی جدیدیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کچھ متنازع بھی رہیں۔ ہاں، اپنے موضوعات کی وجہ سے وہ اکثر تنازعات کا شکار بھی رہے، لیکن ان کی پیدائش بھی 17 ستمبر کو ہوئی۔ اور اردو ادب میں بھی ایک اہم نام ہے ممتاز نقاد اور شاعر ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب۔ بالکل، 1950 میں وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ جی، تحسین فراقی صاحب کا شمار اردو کے اہم ترین معاصر ناقدین، محققین اور اقبال شناسوں میں ہوتا ہے۔ ان کی علمی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو یہ دن ادب و تنقید کے حوالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ سیاست کے میدان میں بھی 2 اہم نام اس تاریخ سے جڑے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 1950 میں پیدا ہوئے، جی، اور پاکستانی سیاستدان الطاف حسین کی تاریخ پیدائش بھی 17 ستمبر ہی بتائی جاتی ہے، اگرچہ ذرائع میں سال کا تھوڑا فرق ہے، 1951 اور 1953 دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ جی، ویکیپیڈیا کے مطابق ان دونوں شخصیات کی تاریخ پیدائش 17 ستمبر ہے۔ یہاں ہم صرف ان کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے سیاسی کردار یا زندگی پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے۔ بالکل غیر جانبداری سے۔ جی، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ان ذرائع میں موجود معلومات کو پیش کرنا ہے۔ یہ صرف اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ تاریخ کس طرح مختلف ممالک کی سیاست میں انتہائی نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیات کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ 17 ستمبر واقعی مختلف شعبہ زندگی، ریاضی، فن، ادب، سیاست کی اہم شخصیات کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ بالکل۔ اب کچھ ایسی شخصیات کا ذکر جنہوں نے 17 ستمبر کو اس دنیا سے کوچ کیا۔ جی، 1961 میں ترکی کے سابق وزیر اعظم عدنان مینڈرس کا انتقال ہوا۔ ان کا انجام تو کافی پرتشدد تھا۔ جی ہاں، عدنان مینڈرس ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے جنہیں 1960 کی فوجی بغاوت کے بعد مقدمہ چلا کر پھانسی دی گئی۔ اوہ! ان کی وفات ترکی کی جمہوری تاریخ کا ایک انتہائی متنازع اور اہم واقعہ ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور میوزک کی دنیا میں 1974 میں پٹیالہ گھرانے کے عظیم کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان صاحب، استاد امانت علی خان صاحب، وہ بھی اسی تاریخ کو انتقال کر گئے۔ جی، ان کا انتقال کلاسیکی موسیقی کے شائقین کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے بھائی استاد فتح علی خان کے ساتھ اپنی بے مثال گائیکی، خاص طور پر خیال اور غزل میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کی میراث تو آج بھی زندہ ہے۔ بالکل، ان کے شاگردوں اور ان کی ریکارڈنگز کے ذریعے۔ کچھ اور تاریخی وفاتیں بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ 1676 میں سباتائی زیوی کا انتقال ہوا۔ یہ کون تھے؟ سباتائی زیوی یہ 17ویں صدی کی ایک انتہائی متنازع یہودی شخصیت تھے۔ انہوں نے خود کو مسیحا یعنی مسایہ قرار دیا تھا۔ اچھا؟ جی، جس کی وجہ سے یہودی دنیا میں ایک بہت بڑی تحریک پیدا ہوئی جسے سباتائی تحریک کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اور وفات جو جلاوطنی میں ہوئی، اس نے یہودی تاریخ اور فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو یہ دن مذہبی تاریخ کے حوالے سے بھی اہم ہوا۔ جی، ایک طرح سے۔ اور ایک اور اہم وفات 1948 میں ہوئی فولکے برناڈوٹ کی۔ وہ اقوام متحدہ کے ثالث تھے۔ انہیں فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان ثالث مقرر کیا تھا۔ 17 ستمبر 1948 کو یروشلم میں انہیں ایک یہودی انتہا پسند گروہ لیہائی یا سٹرن گینگ نے قتل کر دیا۔ اوہ خدایا! ان کا قتل اقوام متحدہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا اور اس نے اس وقت کے عرب اسرائیل تنازع کی شدت اور پیچیدگی کو بھی ظاہر کیا۔ تو ان تمام واقعات، پیدائشوں اور وفاتوں کو دیکھنے کے بعد اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ جی، آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ 17 ستمبر صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک ایسا کینوس ہے جس پر تاریخ نے بہت ہی متنوع رنگ بھرے ہیں۔ بالکل، یہ تنوع ہی سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ایک ہی دن آپ کو بوسٹن جیسے شہر کی بنیاد مل رہی ہے، جی، پولینڈ پر حملہ ہو رہا ہے، کیمپ ڈیوڈ جیسا امن معاہدہ ہو رہا ہے، حیدرآباد کا انضمام، اینٹی ٹم جیسی خون ریز جنگ، لینکس جیسے انقلابی سافٹ ویئر کا اجرا، رمان جیسے ریاضی دان کی پیدائش، اور استاد امانت علی خان جیسے بے مثال فنکار کی وفات، یہ سب کچھ 17 ستمبر سے جڑا ملتا ہے۔ یہ تاریخ کی پیچیدگی اور انسانی تجربے کی وسعت کو بہت خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ صحیح کہا۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ مختلف دھاروں کا ایک مجموعہ ہے جو کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کبھی متوازی چلتے ہیں اور کبھی بالکل بے نیاز نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہ عالمی واقعات اور مقامی کہانیاں، تعمیر اور تخریب، امید اور مایوسی، یہ سب اکثر ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ 17 ستمبر اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ آج ہم نے ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی ذرائع کی مدد سے 17 ستمبر کے چند اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں تاریخ صرف حقائق کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان حقائق کی تشریح اور انہیں یاد رکھنے کا عمل بھی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی خاص دن سے منسلک اتنے سارے واقعات میں سے کون سے واقعات ہماری اجتماعی یادداشت کا حصہ بنتے ہیں اور کون سے پسے پشت چلے جاتے ہیں۔ اچھا نکتہ ہے۔ مثلاً کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ 17 ستمبر کو کیمپ ڈیوڈ کے لیے یاد رکھتے ہیں، کچھ اینٹیٹم کی جنگ کے لیے، اور شاید بہت سے لوگ اسے نریندر مودی کی سالگرہ کے طور پر جانتے ہوں؟ جی ہاں۔ اس انتخاب کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ کیا یہ جغرافیائی قربت ہے، سیاسی اہمیت ہے، ذرائع ابلاغ کا کردار ہے، یا کچھ اور؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہمارے سامعین خود مزید غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ صرف ماضی کو جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ ہم ماضی کو کیسے یاد رکھتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں، اور کون سی چیزیں اس یادداشت کو بناتی ہیں۔ بالکل، اور اس یادداشت کو کون سی چیزیں تشکیل دیتی ہیں۔ بالکل۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ امید ہے سامعین کو 17 ستمبر کی تاریخ کے ان متنوع پہلوؤں کو جان کر لطف آیا ہوگا۔